امام غزالی کے پاس ایک شخص آیا جو ائمہ معصومین کا عقیدہ رکھتا تھا کہ ائمہ جو ہے نا وہ معصوم ہے، دین جو ہے، رائے جو ہے، فقہی مسائل جو ہیں، دین کے احکام جو ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان ائمہ سے لیے جائیں گے۔ کسی اصول کی ضرورت نہیں ہے، کسی میزان کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام غزالی کے پاس وہ شخص آیا، آپ نے اس سے مناظرہ کیا، وہ سوالات کرتا رہا، امام غزالی جو ہیں اس کو جوابات دیتے رہے۔ تو اس کے سوالات اور اس کے جوابات جو ہے نا اس کے اوپر آپ کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے القسطاس المستقیم، یہ پڑھنے والی ہے۔ اس کتاب میں اصل میں اس شخص نے کہا تھا کہ آپ یہ جو منطق، آپ کی شہرت بہت زیادہ تھی امام غزالی کی اصول اور فنون کی کتابوں میں، اور جیسے اصول فقہ ہو گیا، اسی طرح منطق ہو گیا، اصول جدل، اصول مناظرہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ جو ہے نا منطق جو ہے، یہ جو آپ نے میزان بنائے ہوئے ہیں منطق کے اندر، جو قیاس کے قواعد ہیں، قضایا ہیں، اس کو آپ قرآن پاک سے ثابت کریں گے۔ تو آپ نے منطق کو، پوری منطق کو قرآن پاک سے ثابت کیا، لیکن ان میزان کا جو نام ہے نا، منطق کی جو رسمی کتابیں تھیں ان سے ہٹ کر آپ نے ایک منفرد طریقے سے منطق کے جو میزان ہے اس کا نام رکھا۔ آخر میں اس شخص نے کہا چلو مان لیتے ہیں، کیا آپ جو ہے امت کے اندر یہ اختلاف ختم کر پائیں گے؟ آپ نے کہا اس کے لیے تو شرط ہے کہ ساری امت جو ہے میرے اوپر متفق ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کا اتفاق تو کسی پر بھی نہیں ہوا۔ ہاں، کہا اگر ہو جائے، اس شخص نے سوال کیا اگر ہو جائے تو پھر آپ کیسے اختلاف کریں گے؟ تو آپ نے سبحان اللہ کیسا استدلال کیا! تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا، سورہ حدید کی یہ آیت نمبر جو ہے 25 ہے۔ فرمایا جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ جو آیت ہے میں اس کے تحت جو ہے امت کے اندر اختلاف ختم کر دوں گا۔ وہ شخص بڑا حیران ہو، اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے اندر جو ہے 3 چیزیں ہیں، ایک کتاب ہے، ایک میزان ہے، اور ایک حدید لوہے کا ذکر ہے۔ امت کے اندر بھی جو ہے طبقات کی 3 تقسیم ہے، ایک خواص کا طبقہ ہے، اور ایک اس خواص کے اندر جو ہے اہل جدل کا طبقہ ہے جو مناظرہ اور متعصب رائے رکھتے ہیں کسی بھی موقف کے ساتھ، کسی بھی مسلک کے ساتھ، اور ایک جو ہے عوام کا طبقہ ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر جس طرح 3 چیزوں کا بیان ہے، اسی طرح امت کے 3 طبقات کا علاج بھی انہی کے اندر ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ جو کتاب کا بیان آیا ہے نا، تو کتاب کے تحت جو ہے عوام کا علاج ہوگا۔ عوام کو کہا جائے گا کہ جو قرآن پاک کے اندر محکمات جو مسائل بیان ہوئے ہیں، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ابہام نہیں ہے، کوئی بھی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان پہ عمل کریں اور ان مسائل پہ عمل کریں جس کے اوپر امت متفق ہے۔ بس عوام کو دیگر مسائل کے اندر، اختلافات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، عوام کے لیے یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ تو جو دوسرا طبقہ ہے خواص کا، تو ان کے لیے میزان ہے، یعنی دلائل کے تحت ان سے بات ہوگی، ان سے مناظرہ ہوگا، بحث و مباحثہ ہوگا، ڈیبیٹ ہوگی، کیونکہ وہ اہل تعصب میں سے نہیں ہوں گے، کسی مسلک کے ساتھ متعصب نہیں ہوں گے۔ تو جب ان کے ساتھ دلائل سے بات ہوگی تو وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے، میرے موقف پہ آ جائیں گے۔ تو ان کا علاج کس کے تحت ہو گیا؟ میزان کے تحت۔ اور فرمایا یہ جو اہل جدل ہے نا، ان کے ساتھ پہلے اچھے طریقے سے مجادلہ کیا جائے گا، مناظرہ۔ مان گئے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر حدید جو ہے نا لوہے کے تحت اس کا علاج ہوگا۔ لوہے کے تحت علاج کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈنڈے کے ساتھ گورنمنٹ میں آ کے قانون بنائیں گے، اس قانون کے تحت جو ہے ان متعصب لوگوں کا جو اختلاف ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ امت کے اندر انتشار پیدا کریں، تفریقہ پیدا کریں، فرقہ پرستی پیدا کریں۔ اس آیت کے تحت آپ نے اس امت کے اتحاد کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا، اور تفریق اور فرقہ پرستی کا جو علاج ہے وہ بتا دیا۔ اندازہ کریں ان اکابر کی شان کا، ان اکابر کی سوچ اور افکار کا، ان اکابر کی قوت استدلال کا، اور قوت نظر کا، اور قوت استنباط کا، کہ ایک آیت کے تحت آپ نے امت کے تینوں طبقات جو ہیں اس کا علاج بھی بتا دیا، حل بھی بتا دیا، اور طریقہ بھی بتا دیا۔ یہ تقریباً جو ہے نا پوری بحث، یہ صفحہ 124 سے شروع ہوتی ہے اور 140 تک، یہ 16 صفحات پہ مشتمل ہے، پڑھنے والی بحث ہے۔